خواب دیکھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے. خواب میں کہا گیا ہے ابراہیم قربانی کرو، ابراہیم قربانی کرو، ابراہیم قربانی کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن خواب دیکھا، آپ نے سمجھا کہ قربانی کا حکم ہے تو اونٹ ذبح کر دیے. دوسرے دن خواب دیکھا، پھر سمجھے کہ قربانی کا حکم ہے اور زیادہ اونٹ قربان کر دیے. پھر تیسرے دن جب خواب دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مطلب صاف تھا بیٹے کی قربانی کرنا ہے. اب ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے چلے ہیں. عزیزان گرامی القدر، اس ماں کا کلیجہ بھی دیکھ لو، اس باپ کا کلیجہ بھی دیکھ لو، اس بیٹے کا کلیجہ بھی دیکھ لو. اب ادھر بیٹے سے آ کر کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اپنے بیٹے کو آ کر بتایا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بیٹے نے کہا اے ابا کیجئے نا، اگر حکم رب کا ہے آپ مجھے صابر پر پائیں گے. قرآن کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے کہا ہے شوق سے کیجئے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صابر رہوں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے. اب کلیجہ دیکھیں، باپ نے بیٹے کو لیا ہے، اپنے ساتھ میں رسی لی ہے، چھری لی ہے، چل دیے ہے. ادھر شیطان بہکانے آیا ہے، ماں کو بھی بہکایا ہے، بیٹے کو بھی بہکایا ہے، باپ کو بھی بہکایا ہے اور ہر کسی سے آ کر کوشش کی ہے. بار بار کہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم میں خواب کی بنیاد پر بیٹے کو قربان کرنے چلے ہو. کون ایسا ہے جو اپنے بیٹوں پہ چھری چلاتا ہے، اپنے بیٹوں کو قربان کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے پتھر مار کے کہا تھا دفع ہو جا، نکل جا مردود، دفع ہو جا، میرے رب کا حکم ہے میں ضرور اپنے رب کے حکم کو پورا کروں گا. اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، آ کر کہا شیطان نے اے اسماعیل سنو، اے اسماعیل سنو، یہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کیوں بھلا؟ کہا اس لیے کہ ان کے خدا کا حکم ہے. حضرت اسماعیل نے سنا تھا تو کہا تھا اے شیطان دفع ہو جا. ایک جان تو کیا، اگر اسماعیل کے پاس 1000 جانیں ہوتی اپنے رب کے نام پہ 1000 بار ذبح ہونے کو اسماعیل فخر سمجھتا، 1000 بار تیار ہو جاتا. یہ اولاد کا نقصان، یہ وہ آزمائش اللہ نے آزمایا. چھری چلاتے ہیں، چلتی نہیں ہے. ایک بار چھری چلائی نہیں چلی، دوبارہ چھری چلائی نہیں چلی. اور چھری بھی کیسے چلائی؟ بیٹے نے کہا ابا میری کچھ وصیتیں ہیں. کہا بیٹا کیا؟ کیسا کرو میرے ہاتھ پیر باندھ دو. کس لیے؟ کہ اس لیے جب مجھے آپ ذبح کریں میں تڑپوں تو میرا خون آپ کے کپڑوں پہ نہ پہنچ جائے، آپ کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. دوسری وصیت کیا؟ فرمانے لگے، باپ سے عرض کرنے لگے ابا یوں کرنا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ آپ کا لرز جائے. تیسری کیا؟ کہا میرا جو کرتا ہے اس کو نکال لو، میری ماں کے حوالے کر دینا. جب جب میری ماں کو میری یاد آئے گی وہ میرا کرتا اپنی آنکھوں سے لگائے گی، میرے کرتے کو اپنے چہرے سے لگائے گی، اس کی بے قراری کچھ کم ہو جائے گی. مزید گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد میں فرمایا کہ مجھے اب آپ ذبح کر دو. باپ نے بیٹے کو لٹایا، سینے پہ گھٹنا رکھا، چھری ہاتھ میں لی، چلانے لگے. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، بار 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 چھری نہیں چلی، پھینکی ہے نا پتھر پہ لگی، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا چھری عجیب بات ہے، بیٹے کی گردن پہ چلاتا ہوں نہیں کاٹتی ہے، پتھر کے تو نے ٹکڑے کر دیے، پتھر کو تو نے برابر کاٹا ہے لیکن بیٹے کی گردن پہ نہیں چل رہی ہے. اے لوگوں یاد رکھو جب حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اے چھری چلتی کیوں نہیں،
کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے کہا تھا ابراہیم تم ایک بار کہتے ہو کاٹنے کے لیے اور پروردگار 70 مرتبہ منع فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں، جب باپ بیٹے کی گردن پہ چھری کو رکھ کر چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، جنت کی حوریں رونے لگی، غلمان رونے لگے، آسمان رونے لگا، زمین رونے لگی، فرشتے رونے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اے میرے فرشتوں، اللہ نے فرمایا جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں کہا تھا تو تم نے کہا تھا یا اللہ کس لیے؟ عبادت تو ہم کرتے ہیں، بندگی کے لیے ہم موجود ہیں، یا اللہ تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تسبیحات تم کر سکتے ہو، حمد تم کر سکتے ہو، عبادت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ کلیجہ میں نے انسان کو دیا ہے کہ وہ میری محبت میں اپنی اولاد کی گردن پہ بھی چھری چلا سکتا ہے۔ یہ کلیجہ انسان کو دیا ہے، میری محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، ادھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے مگر جنت سے دمبا آ گیا۔ ایک قربانی وہ ہے کہ ادھر بیٹا تو قربان نہیں ہوا مگر قربانی کو اللہ نے پھر بھی قبول کیا ہے، لیکن دوسری جانب ادھر آگے بڑھے، ادھر بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، چھری نہیں چلی ہے لیکن ایک خواب ہے، ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک کربلا ہے جہاں 6 ماہ کا بچہ ہے، چھری چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے، جوان علی اکبر ہے، چھری چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے، برچھی بھی کاٹ رہی ہے، تلوار بھی کاٹ رہی ہے، لاش پہ گھوڑے بھی دوڑ رہے ہیں، ادھر تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ایک آزمائش وہ ہے، لیکن ایک آزمائش کربلا میں ہے، حسین کربلا میں آزمائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، آج ہم ذرا سے بیمار ہو، بخار آ جائے، ہم اللہ سے شکوہ کرتے یا اللہ ہمیں تو بیماریاں بڑی لگ گئی، ہم تو بیماریوں سے بڑا پریشان۔ لوگ کہنے لگتے ہیں صاحب بیماری تو ایسی ہے ویسی ہے، بیماری سے تو یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا بیماری بھی اللہ کی جانب سے ہے اور شفا بھی پروردگار عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ بخار آ جائے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، بیماری آ جائے گناہ مٹنے لگتے ہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں جن سے بندہ نکھر جاتا ہے، جن سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں تلواریں چلی ہیں، چھریاں چلی، خنجر چلے، جس پر چلے وہ اس پر کام برابر کرتے رہے۔ ادھر چھری نے کاٹا نہیں اور ادھر خنجر رکتے نہیں، ادھر تلواریں برابر کاٹ رہی ہے۔ پتہ لگ گیا، دادا نے خواب دیکھا تو پھر ادھر کربلا میں اس کی تعبیر نظر آ گئی، کیونکہ اس قربانی پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ چلائی مگر چلی تو نہیں، کٹا تو دمبے کا گلا ہے، مگر اس اعتراض کو ختم کیا تو کربلا والوں نے ختم کیا، مصطفیٰ والوں نے ختم کیا کہ دیکھو ادھر وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دعا کر کے مانگا انہوں نے چھری چلائی ہے، وہ بھی قربانی ہے، اور ادھر یہ بھی قربانی ہے کہ بیٹے کی گردن پہ تلوار چلی ہے، باپ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر صبر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 90 سال، کتنی؟ بوڑھے ہو گئے، 90 سال عمر ہو گئی۔ ایک ہی بیٹا دیا اللہ نے، وہ بھی کیسے؟ آپ کی بیوی جناب حضرت سارہ، ان سے اولاد نہیں ہوئی،
پھر دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، حضرت سارہ نے خود کروایا، ایک بیٹا اللہ نے، چاند سا بیٹا، خوبصورت بیٹا، جس کے لیے آپ نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کیا دعا مانگی بولو؟ نیک بیٹا عطا۔ دعا مانگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اور حضرت ابراہیم نے 2 بیٹے مانگے اللہ سے، 2 دعائیں مانگی۔ یہ علماء موجود ہیں، 2 دعائیں، دونوں کا ذکر قرآن میں۔ اللہ نے 2 بیٹے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے 2 بیٹے مانگے، حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی، دونوں کی دونوں قرآن میں۔ ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، اور دوسری دعا مانگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، اور ایک دعا تمہارے میرے آقا کے لیے مانگی۔ ایک اسماعیل کو مانگا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ سے تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو مانگا ہے۔ 2 بیٹے مانگے ہیں اللہ سے، ایک زمزم والا مانگا ہے، ایک کوثر والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا ہے، ایک مدینے والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا۔ غور کرو عزیزان گرامی القدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، پہلا بیٹا مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے عطا کر دیا، مگر پھر آپ نے خواب دیکھا۔ دیکھو ذرا نیک صالحین بندوں کا، اب یہاں پہ 2 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے ذرا جلدی سے سنیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا، پیارا بیٹا، چاند سا بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا۔ 90 سال میں بیٹا ملا ہو، بولو باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا، باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم محبت فرماتے، پیار فرماتے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنا تھا، ماں بچے کے ساتھ، بچہ ماں کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم کو بیٹے پہ پیار ہے۔ حضرت سارہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر چاہے جو بھی ہو سوتن برداشت نہیں ہوتی، بولو سوتن برداشت۔ حضرت سارہ نے کہا ابراہیم ایک کام کرو، ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دونوں کو لے کر جاؤ، کہیں دور چھوڑ کے آؤ۔ قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھوڑ کر آ گئے بیابان میں، صحرا میں، کوئی آبادی نہیں، جنگل ہی جنگل۔ حضرت ابراہیم نے چند کھجوریں، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی دے دیا حضرت ہاجرہ کو، انہوں نے رکھ لیا، لیکن دیکھ رہی ہیں حضرت بھری نگاہ سے اور کہہ رہی ہیں ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم خاموش رہو، سر کو ہلا دو۔ حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، گویا اشارہ کر دیا، اے ہاجرہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم سنو، اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو شوق سے چلے جاؤ، اللہ ہر حال میں محافظ ہے۔
چلے گئے. ادھر پانی ہے، تھوڑا کھجوریں ہیں، تھوڑا ستو ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئے. اب پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے. ماں اگر کچھ نہیں کھائے تو دودھ کیا اترے، دودھ نہیں اترے تو بچہ کیا پیے. بچے کا بھی حلق خشک ہو گیا ہے، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے ہیں اور در زبان نکال کے اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں، ماں میری زبان سوکھ چکی ہے. اللہ تعالی پروردگار عالم نے آج تک اس لمحے کو یادگار بنایا ہے. حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ پر، آپ پانی کی تلاش کر رہی تھیں. ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا ہے، زمزم جاری ہوا ہے. خدا کی قسم عزیزو، میرے آقا نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا زم 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 ٹھہر جا رک جا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا نا تو زمزم شریف کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، ساری دنیا آب زمزم پیتی، اپنی پیاس کو بجھاتی. وہ آب زمزم ہے. چشمہ جاری ہوا. قبیلے بنو جرہم کے لوگ آئے، تفصیل بڑی طویل ہے. لوگ آئے، دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں بیابان کے اندر. پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. دیکھا پانی تو ہے، چشمہ ہے. آ کر حضرت ہاجرہ سے کہا کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیو خوب جتنا چاہو لیکن قبضہ میرا رہے گا. انہوں نے پانی پیا، وہیں آباد ہوئے. پھر شہر بنا، وہی شہر مکہ بنا ہے. عزیزان گرامی القدر، پھر باپ بیٹے نے مل کر کعبہ بنایا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار بیٹے سے ملنے آتے ہیں. انداز یہ ہے براق پہ سوار ہوتے ہیں، بابل شہر سے نکلتے ہیں. آپ صبح کو نکلے، دوپہر میں آ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، شام تک رہتے ہیں، پھر سوار ہوتے ہیں براق پر نکل جاتے ہیں، رات کو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ پیغمبر جن کو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے دوست ہے، خلیل ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. تو پہلی آزمائش خوف، پھر اللہ بھوک سے آزمائے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں، 2-3 آزمائشیں یہاں پہ بتا کے آگے بڑھاتے ہیں بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھوک سے آزمایا. کب آزمایا؟ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت میں آزمایا. نمرود بہت بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ، ساری دنیا پر نمرود اکیلا حکومت کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لوگوں نے نمرود کے بت بنا رکھے تھے، نمرود کی پوجا کی جاتی تھی، اس کے آگے سجدے کیے جاتے تھے. وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا، راشن دیتا تھا، وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا، مگر اس سے پہلے کہتا تھا ذرا سجدہ کرو، مجھے اپنا معبود کہو، مجھے اپنا خدا کہو. آج بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی حکمران کہتے ہیں ہم 80 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں، 80 کروڑ کو فری میں کھلا رہے ہیں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ 80 کروڑ جو کھا رہے ہیں وہ ہمیں اپنا بھگوان کہے، اپنا معبود کہے. اور لوگ اسی نہج پہ ہیں کہ لوگ معبود کہنے لگے، لوگ بھگوان بتانے لگے، لوگ اوتار بتانے لگے، لوگ مندر بنا کے بت بنا کے بیٹھ گئے. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کل نمرود تھا، آج نمرود کی اولادیں موجود ہیں. وہ بھی راشن دے کے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں. ادھر بھی کہتے ہیں 80 کروڑ کو 5-5 کلو کا تھیلا پکڑایا، کہہ رہے ہیں ہمیں اوتار مان لو، بھگوان مان لو، خدا مان. اور کچھ ہیں بے وقوف اندھ بھکت، وہ مان رہے ہیں.
یاد رکھنا میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، ہم 5 کلو راشن پر ایمان نہیں بدلتے، ہم 5 کلو راشن پہ کسی کو اوتار اور بھگوان اور خدا نہیں مانتے، ہمارا ایمان ہے حقیقی کھلانے والی ذات پروردگار کی ہے، ہمیں روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں پالنے والی ذات پروردگار کی ہے، اللہ دیتا ہے، ہم لوگ اللہ کے کرم پہ زندہ ہیں، ہم اسی پروردگار کے آگے سر جھکاتے ہیں، اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے اسی کو پکارتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ آگے بڑھو عزیزو، ساری دنیا پہ حکومت کرتا تھا نمرود، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اتنا بڑا طاقتور، جس کے پاس ملک ہے، خزانہ ہے، جس کے پاس میں دولت ہے، طاقت ہے، جس کے پاس میں فوج ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ لیکن ایک روز اس نے خواب دیکھ لیا، ایک بچہ پیدا ہوگا، میری سلطنت کو برباد کر ڈالے گا، ایک بچہ دنیا میں آئے گا، میری سلطنت کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اسے بڑی فکر ہو گئی، اس نے کہا ہم بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جب دنیا میں آئے گا ہی نہیں تو ہم کو کیسے ختم کرے گا، ہماری سلطنت کو کیسے مٹائے گا۔ اس نے کہا بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی بچہ دنیا میں آئے مار دیا جائے۔ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا، لیکن یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، کس کی طاقت تھی جو روک لیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، آپ نے جب ولادت کا وقت قریب آنے لگا آپ کو فکر ہونے لگی یہ نمرود میرے بچے کو قتل کروا دے گا، یہ نمرود نہیں چھوڑے گا، اسی ڈر سے آپ گھر سے نکل گئی، آپ جنگل میں چلی گئی، ویرانے میں پہنچ گئی۔ ویرانے میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے ایک غار کے اندر، ایک پہاڑ کی کھو کے اندر جا کر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی، لیکن ڈر برابر لگا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کہیں نمرود میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ اسی ڈر سے آپ باہر نکلی اور غار کے دروازے پہ پتھر لگا دیا، غار کا دروازہ بند کر دیا، باہر نکل کے آ گئی۔ آپ کو فکر بھی تھی کہ جنگل ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، میرے بچے کو کوئی کیڑا نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، لیکن باہر نکالنے میں خطرہ یہ تھا کہ ادھر نمرود کے سپاہی قتل کر ڈالیں گے، ادھر نمرود نہیں چھوڑے گا۔ آپ چلی آئی، غار کے اندر چھوڑ کر چلی آئی۔ اے لوگوں غور کرو، آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے کر دودھ پلاتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں اس کی رگوں میں اتارتی ہے۔ بچے کو دودھ نہ ملے، بچے کی زندگی کیا ہے؟ بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے، بتاؤ اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا یہی تو رزق ہوتا ہے، نہ وہ روٹی کھاتا ہے نہ وہ چاول کھاتا ہے، دن دو دن کا بچہ کیا کھاتا ہے؟ فقط اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن یہ بھوک سے آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کی ماں نے غار کے اندر چھوڑا ہے، غار کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، یہ بھی ذرا غور سے سن لے، حضرت ابراہیم کے والدہ ماجدہ نے غار کا دروازہ بند کیا، باہر گھر پہ چلی آئی، ادھر گھر پہ تو آ گئی مگر فکر ستا رہی ہے، ڈر بھی برابر لگ رہا ہے، کہیں میرا بچہ مر نہ گیا ہو، کہیں بھوک سے دم نہ نکل گیا ہو۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں بے قرار ہو گئی۔
गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया है? अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे अल्लाह ने उन पर इनाम व इकराम की बारिशें की हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीन हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है। फिक्र अभी से लगी है, रिजल्ट आया नहीं है मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद हैं, मौजूद हैं, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा है, मुस्तफ़ा की इनायतों पर आबाद है, मुस्तफ़ा जान रहमत का सदका है, ताजदार मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़कत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में। बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें ना, अजान खत्म हो सकती है ना इस्लाम खत्म हो सकता है। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना। कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदार मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है।
ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو، اب تم بھی کوئی کام کر لو، یہ میرا کام ہے، میرے بچے بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو، چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، باہر ان کو فروخت کرو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا۔ حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے اور بت بیچنے والے بھی چلے۔ وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو، میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے یہ بارش برساتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو، یہ رزق دیا کرتا ہے، روزی دیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، بابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو، یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا آواز لگانا۔ ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی کھولی ہے، باہر آئی ہے، کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو، میرا بت پیچھے ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی تیرے پرانے بت کا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابراہیم میرا جو پرانا بت تھا جس کی میں عبادت کیا کرتی تھی اس کو تو چور اٹھا کر لے گیا، چرا کر لے گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کس بت کی پوجا کرتی ہے؟ اسے چور اٹھائے وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا، وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام قاری امتیاز رضا صاحب قبلہ۔ کہا چور اٹھا کے لے جائے جو خود کو نہیں بچا سکتا کسی چور سے، وہ تجھے کیا بچائے گا؟ بات دل میں اتر گئی، کہنے لگی ابراہیم باتیں بڑی پیاری کیا کرتے ہو، باتیں بڑی اچھی کیا کرتے ہو، فلسفہ جو تم نے سمجھایا سمجھ میں آ گیا، بات جو تم نے سمجھائی سمجھ میں آ گئی، مگر ابراہیم یہ بتا دو اگر ان کو خدا نہ مانوں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤں تو کس کو خدا مانوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، خدا تو وہ ہے جو حقیقی طور پر دنیا کا مالک ہے، خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی ہے، جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگی ابراہیم اس خدا کی معرفت کیسے نصیب ہوگی، اس خدا کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کلمہ میرا پڑھ لے، سر اس خدا کی بارگاہ میں جھکا دے، اسے اپنا کلمہ پڑھا دیا۔ اب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی، دین حق کا پیغام سنا دیا، ایک سے دوسری جگہ یہ پیغام پہنچنے لگا۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے بابل کے لوگ ایک میلہ بھی لگایا کرتے تھے، شہر کے باہر ایک میلہ لگتا تھا، ایک دن ان کا جو دن مقرر تھا اس دن سارے کے سارے لوگ اپنے شہر
شہر سے نکل جاتے تھے، سارے قبیلے والے میلہ دیکھنے جاتے تھے، جس طرح سے آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے میلے سجائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا عزیزو، اسلام میلوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تماشوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈھول تماشوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھنا اسلام اجازت دیتا ہے تو فقط اتنی اجازت دیتا ہے، یہ محفلیں سجاؤ، جہاں جاؤ اللہ کا ذکر کرو، اس کے محبوب کا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر سنتے رہو، لیکن یاد رکھنا اسلام کبھی فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈھول تاشوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے، یہ تاجدار مدینہ کا پیارا اسلام ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، یہ سارے کے سارے میلے میں جاتے تھے، طریقہ یہ تھا، یہ بہت ساری مٹھائیاں اپنے بتوں کے سامنے اپنے عبادت خانے میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے، پھر یہ سارے چلے جاتے تھے میلے کے اندر، شام کو واپس آتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا جو مٹھائیاں رکھی ہیں بتوں کے سامنے وہ سارا کا سارا تبرک بن جائے گا، اس کو کھائیں گے شفا ملے گی، اس کو کھائیں گے بیماریاں دور ہوگی۔ عزیزان گرامی القدر میلے کا دن آیا، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم چلو میلہ دیکھنے چلو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ سارے چلے جاؤ۔ یہ لوگ سارے اپنے عبادت خانے میں مٹھائیاں رکھ کر چلے گئے، ادھر سارے بابل کے لوگ میلے میں گئے، سارے قبیلے والے میلے میں گئے۔ حضرت ابراہیم ان کے عبادت خانے میں آ گئے، ان کے معبد کے اندر آ گئے۔ آپ نے آ کر دیکھا، آپ کو جلال آ گیا، ساری مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں، پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں اے مٹی کے پتھروں کے بے جان خداؤ، اگر تم واقعی خدا ہو مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم واقعی خدا ہو، اگر ہل سکتے ہو حرکت کر سکتے ہو تو ان مٹھائیوں کو اٹھا لو۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد میں جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اٹھایا، اس کے کاندھے پہ رکھ دیا، گھر چلے آئے۔ شام کو جب سارے لوگ میلے سے لوٹ کر آئے، انہوں نے اپنے عبادت خانے کا حال دیکھا، بتوں کی یہ حالت دیکھی، سارے کے سارے غصے میں لال پیلے ہو گئے، آ گئے۔ سب نے کہا بھئی یہ پتہ لگاؤ کس نے کیا یہ کام؟ تو کسی نے کہا ایک ہی تو ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ایک ہی تو ہے جو ہمارے پتھر کے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ کہنے لگے وہ فقط ابراہیم ہے، تو ایک کام کرو ابراہیم کو بلاؤ سزا دو۔ ابراہیم کا یہی کام ہے، یہ ابراہیم نے کیا ہے۔ ان سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بلا کر سوال کیا اے ابراہیم یہ بتاؤ ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے، ان معبودوں کو کیا تم نے توڑ دیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ دیکھو جو بڑا والا بت ہے جس کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو اس بڑے والے بت نے توڑ دیا ہے۔ کیوں کہا یہ جانتے ہو کہ بڑے والے نے توڑ دیا؟ اس کی بھی وجہ پیغمبر خدا ہے نا، دلیل بنایا تو اسی بڑے والے بت کو بنایا۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا۔ لوگ ہنس کے کہنے لگے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو؟ کیا یہ پتھر کا بت کلاڑی اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ ان کو مار سکتا ہے؟ کیا یہ توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو مانتے ہو کہ یہ اٹھا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، ڈل نہیں سکتا، فرماتے جب تم جانتے ہو
یہ کچھ نہیں کر سکتا بیکار ہے تو پھر تمہاری عقل پہ حیرت ہے، افسوس ہے، پھر بھی ایسے بے جان اور بے بس خدا کی عبادت کرتے ہو، ایسے پتھر کے معبودوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ اتنا کہا تو لوگ ناراض ہو گئے، سارے کے سارے نمرود کے پاس چلے گئے، کہنے لگے نمرود سے جا کر کہیں گے، اس کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ نمرود کے پاس جا کر کہنے لگے بادشاہ ادھر ہم تم کو خدا مانتے ہیں، ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے ہمارے معبودوں کو توڑ رہا ہے، ہمارے خداؤں کو گرا رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ اے ابراہیم، اے نمرود، وہ ابراہیم ہے ہمارے خداؤں کی اہانت کر رہا ہے، انہیں توڑ رہا ہے۔ نمرود نے اتنا سنا، اسے بھی غصہ آیا، کہنے لگا بلاؤ ابراہیم کو۔ بلا لیا میرے عزیزو۔ اب ابراہیم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں۔ اب ذرا دیکھو اللہ نے آزمایا ہے، ادھر ابراہیم کھڑے ہیں، ادھر ساری دنیا خلاف ہے، اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں، ادھر وقت کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، زمانہ خلاف ہو، ڈرنا نہیں ہے، حق پہ قائم رہنا ہے، حق سے کبھی منہ نہیں موڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتا دیا ہے سارا زمانہ مخالف ہو، ساری دنیا خلاف ہو، لیکن حق پہ ڈٹے رہنا، استقامت ہونی چاہیے، تمہارے قدم لڑکھڑائیں نہیں، تمہارے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ ہو۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی القدر، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ نمرود کہتا ہے اے ابراہیم کس خدا کی بات کرتے ہو، ہمارے خداؤں کی اور میری اہانت کرتے ہو۔ کہنے لگا ابراہیم تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود جان لے میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی وہی رب دیا کرتا ہے۔ فرماتے میں اس رب کو مانتا ہوں، اس پروردگار۔ یہ کہنے لگا اے ابراہیم تم کہتے ہو کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت پہ قادر ہے؟ کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ کہنے لگا اے ابراہیم سنو، زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں۔ دو قیدی اس نے بلائے، ایک وہ جسے سزائے موت ہوئی، ایک وہ جس کو آزادی کا پروانہ ملا ہے۔ جس کو سزائے موت ہوئی اس کو اس نے آزاد کر دیا، جس کو آزادی ملی تھی اس کو اس نے سزائے موت دے دی۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھو میں نے اسے زندگی دی جسے موت مل چکی تھی، اسے موت دے دی جسے آزادی مل چکی تھی۔ کہنے لگا زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں کیا کرتا ہے بولو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھک گئے؟ کہاں تک نہیں تھکو گے، وقت بھی ہو گیا بھائی، 2 بجنے والے، بج گئے 2 بج گئے۔ بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے ہیں، تم تو پھر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہو سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ پہلوانی بنا دے سب کو۔ بات جلدی سے ختم کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دوسری دلیل قائم کی، آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں، خاموش، بالکل چپ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ فرمایا تھا تو ادھر پروردگار عالم نے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ادھر فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں ذرا سورج کی تنابیں کس کے پکڑ لو۔ یا اللہ کس لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ادھر میرے یار نے، خلیل نے کہہ دیا ہے کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر نمرود نے یوں کہہ دیا کہ یہ سورج میں نکالتا ہوں، میں غروب کرتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہو سکتا ہے نمرود یہ بات کہہ دے۔ اگر نمرود نے یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا یہ سورج کو کھینچ کر آج کے بعد میں نظام بدل دینا، آج سے سورج پھر مغرب سے نکلے گا، مشرق میں طلوع، مشرق میں غروب ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، اے مولا تیرا نظام بدل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں نظام بدلتا ہے بدل جائے، مگر میرا یار جھوٹا نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی القدر بس اتنا یاد رکھیں، ہر مشکل دور میں صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ واویلا کرنے سے، رونے پیٹنے سے، چیخنے چلانے سے نہ کبھی دکھ جاتا ہے، نہ کبھی بیماریاں جاتی ہیں، نہ کبھی مرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ ہاں صبر کرنے سے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے، تسبیح بیان کرنے سے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے، عظمتوں سے نواز دیتا ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ عزیزان گرامی القدر یاد رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، پروردگار عالم خالق کائنات تمہارا میرا خدا، کائنات کا پالنے والا، سب سے بڑا بادشاہ، سپر پاور اللہ، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ خدا کی کائنات ہے، خدا کی کائنات کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے سپرد کیا ہے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر شرف بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور پروردگار عالم جب بھی کوئی مصیبت اس کی جانب سے، جب بھی کوئی دکھ تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے عذابوں، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی مجھ سے لفظاً، سہواً، قصداً، مانن غلطیاں ہوئی ہوں اللہ معاف فرمائے۔ میں تائب ہوتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔